ضرور ایک اور یہ سوال تھا کہ اس سوال کے بارے میں ہماری جماعت کے کچھ لوگوں میں ملا جلا رد عمل پایا جاتا ہے کہ جو سپر مارکیٹس میں کام کرتے ہیں چاہتے ہوئے بھی ہم بچ نہیں پاتے سم ٹائم، یہ جو پورک کی ہینڈلنگ، شراب کی ہینڈلنگ ہوتی ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ٹھیک، کچھ لوگ کہتے ہیں آپ اس کی تنخواہ بھی لیتے ہیں. اگر تو آپ لوگ ایسے جگہ پہ کام کر رہے ہیں جہاں سلاٹر ہاؤس میں جہاں پورک سلاٹر کیے جاتے ہیں، پھر آپ کرتے بھی ہیں، اس کا سارے پروسیس میں حصہ لیتے ہیں اور پھر پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ غلط ہے. یا پکا کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں، ریسٹورینٹ میں کام کر رہے ہیں، تو وہ چیز غلط ہے. لیکن اگر وہاں کیشیئر ہے یا کچھ اور کام کرے، کاؤنٹر پہ ہو، براہ راست پکانے میں اور سروس کرنے میں انوالو نہیں ہو، تو یہاں مجبوری ہے، کام کر لیتے ہیں. لیکن سور ایسی چیز ہے کہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ اگر انسان بھوکا مر رہا ہو تو اس کے لیے سور کھانا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر بھوکا مر رہا ہے اور وہ کام کر رہا ہے وہاں، تو اس کے لیے وہ جائز ہے. لیکن جماعت کے لیے اس لیے جائز نہیں. میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ تمہارے لیے تو جائز ہے، لیکن جماعت کے لیے جائز نہیں، اس لیے تمہارے سے چندہ نہیں ہم لیں گے، کیونکہ جماعت بھوکی نہیں مر رہی. تم بھوکے مر رہے ہو، تم کھا لو. جماعت بھوکی نہیں کر رہی تو وہ مال کھائے، ٹھیک. حضور جو ڈلیوریز، لیکن شراب کے بارے میں حدیث یہ ہے کہ آنسر نے فرمایا کہ اس کو بنانے والا، کشید کرنے والا، اس کو رکھنے والا، اس کو بیچنے والا، سرو کرنے والا، سب پہ لعنت ہے. تو شراب ام الخبائث سے زیادہ ہے. حضور وہ جو ڈلیور کرتے ہیں، جو چائنیز ریسٹورینٹ میں ڈلیوریوں کے کام کرتے ہیں، اس میں سور بھی جاتا ہے، اور کچھ ریسٹورینٹ میں شراب بھی ڈلیور کرتے ہیں، تو ڈرائیور ڈلیور کرتے ہیں. تو ڈرائیور ہے نا، آپ براہ راست انوالو تو نہیں ہے نا. ڈرائیونگ کے کام کر رہے ہیں تو کر دیا، ٹھیک ہے. تو اس پہ چندہ دے سکتے ہیں ہم؟ وہ ہر انڈیویجول کیس پہ ڈیسائیڈ ہوگا، اصولی فیصلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. ویسے تو سود بھی جائز نہیں ہے. اب سارا جو اکنامک سسٹم ہے ان ملکوں کا، جی جی، وہ انٹرسٹ ریٹ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر بتائیں کہ آپ چندہ دے سکتے ہیں؟ آپ بینک میں کام کر رہے ہیں، وہاں نہیں ہینڈل کر رہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک چیز جو ڈائریکٹ انوالو ہو، جس میں تم برگر بنا رہے ہو، برگر کنگ میں سور کا ہیم برگر بنا رہے ہو یا سور کو فرائی کر کے دے رہے ہو، تو پھر چیزیں غلط ہیں. اس طرح حد الوسع یہ کوشش کریں کہ ڈائریکٹ انوالومنٹ اس میں نہ ہو. باقی جہاں اس کی مجبوری ہے وہاں زیادہ باریکیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کو پتہ لگے گا، پھر انڈیویجول کیس کو، جو میرے پاس جو معاملے آتے ہیں، تو ہر انڈیویجول کیس کو میں دیکھتا ہوں، پھر اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں کہ کیا چیز اس میں سے جائز ہے اور کیا نہیں جائز. ٹھیک ٹھیک ہے، جزاک اللہ.